بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء شہید کیے گئے، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی، کتنی سہاگنوں کے سامنے ان کے سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی۔ ہر 14 اگست میں پورے ملک کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، سرکاری عمارتوں پر سرکاری پیسوں سے چراغاں کرتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، عمل سے خالی تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیڈران کرام اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں، مگر جب ہم آزادی کے 73 سالوں پر سنجیدگی سے نظر ڈالیں تو ہمیں اپنی کامیابی کی خوشی کم اور ناکامیوں کا غم زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنے رب اور قوم سے جو وعدے کیے تھے، ہم نے وہ وعدے پورے نہیں کیے۔ ہم نے من حیث القوم اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ اس سرزمین پاک میں اسلامی قانون کو نافذ کریں گے، یہاں سماجی مساوات ہوں گے، یہاں معاشی عدل و انصاف ہوگا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہاں ظلم اور استحصال کی ہر صورت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشکول گدائی توڑ دیں گے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ آزاد مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلائیں گے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ان میں سے کون سا وعدہ ہم نے پورا کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے بھی بے وفائی کی اور اپنی قوم سے بھی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 64 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلام کا پاک قانون نافذ نہ ہو سکا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے ہاں معاشی لوٹ کھسوٹ کا دورہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ رشوت کام نہیں ہوتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے شریفوں کو دبایا جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے ہاں اعلیٰ ایوانوں میں معزز ممبران کی بھیڑ بکریوں کی طرح باقاعدہ بولی لگتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو چکی ہے؟ ہر شخص اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے، ہر شخص کی الگ جماعت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بے دریغ بہاتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم ساری دنیا کے سامنے کشکول لیے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ علماء کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مدارس کے طلباء و طالبات کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارا میڈیا نئی نسل کو کہ ہمیں پاکستان کے مقصد اور اسلام سے دور لے جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جہاد کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سود کو حلال قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ حرام کو عام کیا جا رہا ہے؟ آج ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جھنڈیاں لگانے، نغمے گانے کے بجائے اس عزم کا اظہار کریں کہ ہم اس ملک سے رشوت ستانی، اقربا پروری کی ہر صورت کو ختم کریں گے، نہ خود کسی بدعنوانی میں ملوث ہوں گے اور نہ کسی کو ملوث ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کو لٹیروں، ڈاکوؤں اور دین دشمنوں سے پاک کیے بغیر سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ تقریباً 4 دن بعد ملک بھر میں یوم آزادی منائی جائے گی، ہر طرف خوشیاں ہوں گی، ہر طرف جلسے جلوس ہوں گے، ہر طرف جھنڈے اور جھنڈیاں ہیں، ہر طرف روشنائیاں ہوں گی، ہر طرف چراغاں، ہر طرف نعرے اور تقریریں ہوں گے۔ مگر اے آزادی کا جشن منانے والو، تم جانتے ہو کہ اس آزاد ملک کے لیے کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، تیرے خون کے دریا بہہ گئے۔ اے آزادی پر خوشیاں منانے والو، کیا تم جانتے بھی ہو آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں پئیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم فحاشی مٹا دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ سود کو حلال کر دیں؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم شراب اور جوا عام کر دیں؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ہم جس کا چاہیں گلا کاٹیں، جس کی چاہیں عزت لوٹیں، جس کا چاہیں حق دبا لیں؟ سن لو، یہ آزادی نہیں، یہ تو آج کے دور کا فساد ہے۔ آج کل پاکستان کی مالی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک کھربوں روپے قرض تلے دبا ہوا ہے اور اس میں سود در سود لگنے کی وجہ سے روزانہ کروڑوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا ہر ایک گھرانہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا اور روزانہ قرض لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم بھی ہے یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ قرضے صرف افسروں، وزیروں، حکومتی عہدیداروں کی عیاشیوں کے لیے ہیں۔ ہم نے آزادی تو اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکل کر
صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنے گلے میں سجا لیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے جشن آزادی کی خوشیاں منانے والوں، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کر لیتے، اس وقت تک امریکہ، روس، برطانیہ، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام رہیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لی تو اس دن انسانی غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ بات جلد از جلد سمجھ آ جائے۔ تو نے اے مسلم اپنی قدر پہچانی بھی ہے، تو نے اے مسلم اپنی قدر پہچانی بھی ہے، تو ہے انسان تجھ میں لیکن شان یزدانی بھی ہے۔ فرش پر ہیں پاؤں تیرے، عرش پر ہے تیرا سر، فرش پر ہیں پاؤں تیرے، عرش پر ہے سر تیرا، نصف تو خاکی ہے لیکن نصف نورانی بھی ہے۔